والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بستہ راز کلید کرم کشا یا سید اشرف جہانگیر دست منظار و ناتواگیر سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن صوبہ ماں بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیع اللہ غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ آئیے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پیش کر لیں صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے تاریخ سلطنت سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مختصر حالات سماعت کیے، اور آج بھی حضرت ہی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ ولیوں کا تذکرہ جو ہے یا نام لینا یا ان کی باتیں سننا یہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں نفع بخش ہے۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں کہ ہر بندہ مومن کو چاہیے کہ ہر اللہ کے ولی کی کوئی بات محفوظ کر لے، کوئی بات یاد کر لے، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو ان کا نام ہی یاد کر لے کہ ان کا نام یاد کر لینا دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا ہے۔ تو بزرگوں کا تذکرہ کرنا، ان کی باتیں سننا، ان کا نام لینا بہت سی بلاؤں کے دفع کے لیے ہی سمجھیے کہ اکسیر ہے، بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو شجرہ میں جو نام ہے، شجرہ جو پڑھتے ہیں تو نام ہی تو ہے کہ ہمارے پیر کن سے مرید ہوئے، وہ کن سے مرید ہوئے، وہ کن سے مرید ہوئے، یہی تو ہے سلسلہ ارادت جو حضرت علی تک پہنچتا ہے اور پھر سرکار تک یہ سلسلہ ارادت پہنچ جاتا ہے۔
तो वलियों का नाम ही तो है। आप नाम लें और उनका हर रोज एक मर्तबा शजरा पढ़ लें तो बहुत से खैर व बरकत का जरिया भी है और बहुत सारी मुसीबतों से निजात का सबब भी है। इसलिए बुजुर्गों का तज़किरा जो है और उनकी यादें, उनकी बातें, उनका नाम दुनिया और आखिरत में नफा बख्श है, निजात का जरिया है और हिदायत का सबब है और दुनिया और आखिरत की कामयाबी और भलाई का बेहतरीन जरिया है। तो आज मैं ये सुनाऊंगा आपको कि असल में वली कहते किसे हैं, वली कहते किसे हैं। हम आप तो यही जानते हैं ना कि जिसको अल्लाह ने वली की विलायत के लिए चुन लिया है तो वही वली है, लेकिन नहीं, वली की तारीफ क्या है, विलायत किसे कहते हैं और वली कौन होता है। तो उलमा ने लिखा है कि जो इताअतो इबादात में मशगूल हो, यानी अल्लाह ताला की इताअत और इबादत हमेशा करता रहे और ख्वाहिशाते नफ्स और दुनिया से दूर हो, वो अल्लाह का वली है, वो अल्लाह का वली है। नफ्स की ख्वाहिशात से भी वो दूर हो, पाक हो और दुनिया की ख्वाहिशात से भी वो दूर हो और फिर अल्लाह ताला की इताअत और इबादत और बंदगी में हमेशा मसरूफ हो, वही अल्लाह का वली है। अब ये दो तारीफें हैं, इबादत में मशगूल और ख्वाहिशाते नफसानी और दुनिया से दूर, वो अल्लाह का वली है। अब इस तारीफ की रोशनी में मखदूम पाक और अल्लाह वालों का आप मिलाएं, उनकी जिंदगी को मिलाएं तो मखदूम पाक ने तो तरके दुनिया की ख्वाहिशात को कैसे छोड़ा। 300 साल से आपके खानदान में हुकूमत आ रही थी, 300 साल से, 1-2 साल से नहीं। जो सिमनान की बादशाहत आपको मिली थी अपने वालिद के वर्षा में, तो 1-2 साल की नहीं है कि वालिद बादशाह हो गए या उनके बाद ये बने, नहीं, 300 साल तक बादशाहत और हुकूमत आपके खानदान में रही। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि वो खानदान कितना बड़ा ऊंचा था और उनका काम कितना अच्छा था और उनका नाम कितना अच्छा रहा होगा। आज देखिए 25 साल 20 साल कोई अगर हुक्मरान बन जाता है, हुकूमत कर लेता है, तो कहते हैं कि भाई इसका काम अच्छा होगा कि 25 साल तक इसने हुकूमत कर ली, 20 साल हुकूमत कर ली, 30 साल हुकूमत कर ली, तो वो अच्छा माना जाता है, अच्छा काम करने वाला समझा जाता है। लेकिन मखदूम पाक की हुकूमत और आपके आबाव अजदाद की शानो शौकत का अंदाजा लगाइए कि 300 साल तक आपके बुजुर्गों ने बादशाहत और हुकूमत की, 300 साल तक। सुभान अल्लाह। उस 300 साला हुकूमत और बादशाहत को आपने सिर्फ विसाले इलाही, लज्जते विसाले खुदाबंदी के लिए आपने तर्क कर दिया, छोड़ दिया। हुकूमत कौन छोड़ता है? बादशाहत कौन छोड़ना चाहेगा? आज वो तो बड़ी बादशाहत थी, आज एक गांव लेवल की हुकूमत को कोई छोड़ना नहीं चाहता। एक गांव की हुकूमत और पंचायती को कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो अब बताइए कि एक जिला का हाकिम बनने को कोई कैसे छोड़ेगा? एक सूबे का हाकिम बनने को कोई छोड़ना कैसे पसंद करेगा? एक मुल्क की बादशाहत को भला कौन छोड़ सकेगा
لیکن مخدوم پاک نے ایک ملک کی بادشاہت اور ایسی بادشاہت جو 300 سالوں سے آپ کے خاندان میں آتی رہی، اسے لات مار دیا، اسے چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ اب آپ سنیے، مخدوم پاک جب آئے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی کی بارگاہ میں، آپ نے سنا ہے گزشتہ جمعہ، میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ خواہشات چھوڑے بغیر کیسے ممکن ہے لذت وصال الہی۔ تشریف لائے، دسترخوان چنا گیا، لگایا گیا۔ اب حضرت نے لوٹا خود لے کر پیر و مرشد نے مرید کو ہاتھ دھلایا۔ سبحان اللہ، بزرگی ایسے نہیں ملتی ہے۔ آپ نے غریب نواز کے ملفوظات میں سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو دوست رکھتا ہے جس بندے میں سورج جیسی شفقت، سمندر جیسی سخاوت، زمین جیسی تواضع ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ سورج کی روشنی سب کے لیے عام ہے، بھید بھاؤ ہے سورج میں، اپنا ہو، پرایا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، سب کو ایک جیسی روشنی دے رہا ہے۔ سمندر کے پاس کوئی جا کر کے پانی لینے جائے تو سمندر منع کرے گا کہ یہ اپنا ہے، پرایا ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، یہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، نہیں نہیں۔ اور زمین جیسی تواضع کہ اس پر کیا کیا ہم کر رہے ہیں اور پھر بھی یہ برداشت کیے ہیں، برداشت کر رہی ہے۔ ہم جوتے سے چلتے ہیں، پتھر برساتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں، پھر بھی زمین نہیں بولتی۔ تو بغیر ان تین باتوں کے اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی میسر نہیں ہوگی، اور صوفیہ میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو جب ہاتھ دھلا رہے تھے حضرت علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرید سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو، تو فرمایا سید آج تم اس ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ خواہشات نفس اور خواہشات دنیا سے بھی تم ہاتھ دھو لو۔ یہ فقیر کی بارگاہ ہے، یہ فقیر کی خانقاہ ہے، اس لیے آج تم خواہشات نفس، خواہشات دنیا سے ہاتھ دھو لو کہ کبھی تمہارا اس کے بعد نفس نہ خواہشات نفس کی طرف مائل ہو اور نہ خواہشات دنیا کی طرف مائل ہو۔ تو جواب دیا بھی چہیتے مرید نے کہ حضور جس وقت سمنان سے چلا تھا میں نے اسی وقت خواہشات نفس و دنیا کو میں نے ترک کر دیا، اور پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، پھر اور صاف ہو رہا ہوں۔ بہرکیف ہاتھ دھویا، کھانا کھلایا، چار نوالا جو آپ نے سنا ہی، چار نوالے نے پیر نے کیا کیا کھلا دیا اور کیا کیا پلا دیا۔ ہم نے پی کتابوں سے، تم نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے یہی ساقی تیرے میرے پینے میں۔ اللہ والے جو ہے نا نگاہ سے پلا دیا کرتے ہیں، جو ہم برسوں میں عبادت کے ذریعے نہیں پی سکتے، حاصل کر سکتے، اللہ والے ایک ہی نگاہ میں سب کچھ پلا دیا کرتے ہیں۔ چار نوالا کھلایا، انقلاب آ گیا، خلافت دے دی، اجازت دے دی، عبادت کے لیے کمرہ دے دیا، آپ کو کمرہ دے دیا۔ ایک روز صبح صبح جلدی سے تیار ہو رہے تھے کپڑا پہننے کے لیے کہ جائیں گے پیر و مرشد کی بارگاہ میں، تو لنگوٹ کس رہے تھے، لنگوٹ باندھ رہے تھے کہ تاکہ کپڑا پھر اوپر سے پہن کر کے جائیں گے پیر و مرشد کی بارگاہ میں۔ تو لنگوٹ کس رہے تھے کہ پیر و مرشد کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، کھڑاؤں جو لکڑی والی ہوتی تھی اس کی آواز آنے لگی، سمجھ گئے کہ پیر و مرشد تشریف لا رہے ہیں، جلدی جلدی لپیٹنے لگ گئے، کپڑا بدلنے لگ گئے۔
آواز دی پیر و مرشد نے، سید کیا کر رہے ہو؟ اشرف کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی حضور کمر خدمت کس رہا ہوں، یعنی خدمت کے لیے اپنی کمر کس رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں۔ تو فرمایا پیر و مرشد نے کہ ایسا کسو، ایسا کس لو کہ پھر نہ کبھی کھلے، یعنی نفس کو باندھ لو۔ یہ اشارہ تھا کہ نفس کو ایسا باندھ لو، ایسا نفس پر کنٹرول کر لو کہ پھر کبھی نہ کھلے۔ اور اتنے میں آ گئے آپ، جلدی سے باہر نکل کر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر باہر تشریف لائے، اور باہر جب تشریف لائے تو جواباً عرض کیا، حضور میں نے اب ایسا کس لیا ہے کہ انشاءاللہ زندگی بھر نہیں کھلے گا، اور انشاءاللہ آپ کے عہد پر یہ فقیر قائم رہے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نفس پر کنٹرول۔ اور اس میں اشارہ بھی یہ تھا، اشارہ یہ تھا کہ گویا شادی ہی نہ کرو، جنسی میلان تمہارے دل میں نہ ہو، نہ رہے، یہ اشارہ تھا۔ تو آپ نے بھی جواب دے دیا، حضور انشاءاللہ زندگی بھر یہ فقیر آپ کے عہد پر، آپ کی باتوں پر عمل کرے گا، اور آپ کے فرمان کے خلاف نہیں قدم اٹھائے گا۔ اسی لیے آپ نے کبھی زندگی بھر شادیاں نہیں کی، شادی نہیں کی آپ نے شادی نہیں فرمائی، پیر و مرشد کے قول پہ عمل کرتے ہوئے۔ لیکن پیر و مرشد کے دل میں خیال فوراً آیا کہ اب میں نے کہہ دیا، میرے مرید نے عہد بھی کر لیا، لیکن اولاد سے محروم رہنے کی وجہ سے اب سجادگی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ان کا سجادہ سجادہ نشی کون بنے گا؟ متفکر ہوئے، فکر کرنے لگے، تو مراقبہ فرمایا، گردن جھکا دی، آنکھیں بند کی، تو آواز آئی، علاء الحق اپنے مرید کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک دینی بیٹا عطا فرمائے گا، اور وہ دینی بیٹا انہی کے خاندان کا چشم و چراغ ہوگا، اور انہی سے ان کا سلسلہ ارادت و نسب چلے گا، اور قیامت تک ان کی اولاد آپ ہی کی اولاد سے، مخدوم اشرف ہی کی اولاد سے مشہور ہوگی۔ اس لیے آپ نے شادی تو نہیں فرمائی، لیکن آپ نے اپنے بھانجے عبد الرزاق کو اپنا بیٹا بنایا، جو بغداد میں محمد حسین الغفور کے نام سے مشہور تھے۔ انہی کے نکاح میں آپ کی خالہ زاد بہن منسوب تھیں، نکاح میں دی ہوئی تھیں حضرت مخدوم پاک کی خالہ زاد بہن۔ تو جب آپ گئے بغداد شریف تو وہاں آپ نے قیام فرمایا، بہت کچھ دن وہاں رہے، تو حضرت عبد الرزاق آپ کی خدمت میں رہ کر ایسا آپ کے لیے آپ پر فدا ہو گئے کہ چھوٹی عمر میں آپ نے عرض کیا، حضور میں زندگی بھر آپ کے ساتھ رہوں گا، زندگی بھر آپ کی خدمت کروں گا، زندگی بھر آپ کی خدمت میں رہوں گا، آپ اپنی غلامی میں، آپ اپنی فرزندی میں مجھے قبول فرما لیں، قبول فرما لیں۔ تو اب والد ماجد اجازت دیں، تب کہاں وہاں بغداد شریف گیلان قصبہ، اور کہاں یہاں ہندوستان میں فیض آباد میں رہنا، کچوچا میں رہنا، کوئی اپنے بیٹے کو اتنا دور جدا کرنا کم عمری میں کیسے گوارا کرے گا؟ لیکن سبحان اللہ، ماں نے بھی یہی کہا، میرے بھائی اشرف، میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ کے لیے تمہارے حوالہ کرتی ہوں،
تم ان کی دیکھ دیکھ کرنا اور ان کی تربیت کرنا اور اپنی ہی خدمت میں اپنی فرزندی میں سے قبول کر لینا. حسین سید شاہ حسین عبد الغفور نے بھی اجازت دے دی اور انہی عبد الرزاق کو لے کر آپ تشریف لائے، آپ کی خدمت میں رہے زندگی بھر، یہاں تک کہ مخدوم پاک خود فرماتے ہیں کہ میں کسی کا احسان مند نہیں ہوں سوائے عبد الرزاق کے، کہ عبد الرزاق کا میں ممنون ہوں، احسان مند ہوں. انہوں نے ایسی خدمت میری کی ہے، ایسی محبت کی ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ نہیں ادا کر سکتا. بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ولایت عطا فرمائے، قربت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کرامت عطا فرمائے. دعا فرمائی تو اب بلکہ مخدوم پاک کیا فرماتے ہیں کہ 40 سال تک میرے بچے ہوئے وضو کے پانی کو چھپ کر انہوں نے پیا. وضو کا پانی جو آپ وضو فرماتے تھے لوٹا میں، تو لوٹا لے جاتے چھپ کر تنہائی میں. 40 سال تک انہوں نے میرے بچے ہوئے وضو کے پانی کو انہوں نے چھپ کر پیا. اس لیے آپ نے اپنا ایسا بیٹا بنایا کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ خطاب عطا فرمایا، نور العین. نور العین کہتے ہیں اپنے بیٹے کو، کہتے ہیں ادب کا یہ جملہ ہے. تو آپ نے نور العین کا یہ خطاب اپنی بارگاہ سے عطا فرمایا اور آپ کا نام شاہ سید شاہ نور العین عبد الرزاق ہوا. بڑی خدمت محبت. ان کے 3 صاحبزادے ہوئے، یہ آپ کے بھانجے بھی ہوئے اور آپ نے اپنا بیٹا بھی بنا لیا. شاہ عبد الرزاق کے 3 صاحبزادے ہوئے، حضرت حسن اشرف، حضرت سید شاہ حسین اشرف، حضرت سید شاہ حاجی احمد اشرف. 3 صاحبزادے شاہ نور العین عبد الرزاق کو ہوئے، جو کچھوچھا میں ہیں حضرت سرکار کلاں سید مختار اشرف، جہاں مختار اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو خاندان وغیرہ ہے کچھوچھا میں، یہ حضرت سید شاہ حسن اشرف کی اولاد ہیں. اور بسکھاری میں جو ہیں ابھی سید فخر الدین ہے، سید مظفر الدین ہے، ان کے والد تھے سید ظفر الدین وغیرہ. تو بسخاری کے جو سادات ہیں وہ سید حسین اشرف کی اولاد ہے. اور جائس میں جو ہیں چھوٹے صاحبزادے شاہ نور العین کے چھوٹے صاحبزادے سید حاجی احمد اشرف ان کی اولاد ہیں، جن سے ہم لوگ وابستہ ہیں. حضرت سید نعیم اشرف اور ان کے والد سید شاہ قیوم اشرف، نانا جان سید شاہ نقی اشرف علیہ الرحمہ. تو جائس میں جو آپ کے خانوادے کے جو بزرگ ہیں وہ شاہ نور العین عبد الرزاق کے چھوٹے صاحبزادے سید حاجی احمد اشرف کی اولاد ہیں. یہی 3 سے یہ سادات پھیلے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. تو سید حاجی احمد اشرف جائس میں کیوں گئے؟ جائس میں کیوں گئے؟ جائس میں حضرت مخدوم پاک جب آپ پنڈوا شریف سے اور آپ تشریف لا رہے تھے کچھوچھا شریف کے لیے، تو جائس شریف بھی آپ نے قیام فرمایا. 40 دن آپ نے وہاں پہ چلہ فرمایا. 40 دن عبادت اور ریاضت کی. ماحول اچھا تھا. عبادت اور ریاضت کے لیے پرسکون جگہ چاہیے، بھیڑ بھاڑ نہیں چاہیے، شہر نہیں چاہیے، آبادی نہیں چاہیے. اللہ والوں کے آپ حالات کو دیکھیے. غریب نواز کہاں پہنچے؟ پہاڑی میں، چاروں جگہ پہاڑی تھی اور اس پہاڑی کے درمیان تنہے تنہا پہنچے. آپ دیکھتے چلے جائیں، اولیاء اللہ کے بہرائش شریف کو دیکھیں، چاہے بغداد شریف چلے جائیں، اللہ والوں نے ہمیشہ تنہائی اور خلوت کی جگہ عبادت اور ریاضت کے لیے
पसंद फरमाई तो 40 दिन आपने चिल्ला किया, चिल्ला करके आप तशरीफ ले आए कि चौथा शरीफ, लेकिन आपने अपने पोते शाह हाजी अहमद अशरफी को हुक्म फरमाया, मेरे शहजादे तुम जायस जाओ और वहां जाकर दीन की इशाअत और तबलीग करो। तो हजरत सैयद शाह हाजी अहमद अशरफ यहां तशरीफ लाए और जिस जगह हजरत मखदूम पाक ने इबादत की थी उसी जगह आपने गुंबद बनाया, अभी भी गुंबद शरीफ है, और उसी में हजरत सैयद शाह हाजी अहमद अशरफ ने इबादत और रियाजत फरमाई पूरी जिंदगी। लेकिन वहां से रह करके ऐसे नहीं कि वहीं रह गए, 18 हज आपने पैदल किए, 18 हज पैदल आपने फरमाए। तो बस देखिए, अल्लाह वाले जो है ना, अल्लाह वालों को रूहानियत मिल जाती है और अल्लाह ताला उन्हें यह ताकत इख्तियार अता फरमा देता है कि उनके लिए जमीन की तनाबे जो है ना लपेट देता है और आने वाहिद में उनका सफर तय हो जाता है। 18 हज पैदल यहां हिंदुस्तान से करना, हिंदुस्तान से हज के लिए पैदल जाना, बताइए कोई मामूली बात नहीं। तो हाजी अहमद अशरफी तो वहां से जा करके आबे जमजम लाए और नीर शरीफ के तालाब में डाला। आज जो नीर शरीफ में जो बरकतें हैं, चलिए एक तो मखदूम पाक की निस्बत की वजह से कि वहां पर मखदूम पाक का आस्थाना है, आप वुजू भी फरमाते, गुस्ल भी फरमाते, और उस नीर शरीफ में मखदूम पाक ने भी आबे जमजम डाला और हजरत सैयद हाजी अहमद अशरफ ने भी नीर शरीफ में आबे जमजम डाला। तो उसमें यह तासीर हो गई कि जो मरीज नहाता है शिफा मिलती है, सेहर ज़दा नहाता है सेहर से निजात मिलती है, और अगर आसेब ज़दा नहाता है आसेब ज़दा भी निजात पाता है। तो उस नीर शरीफ को औलिया अल्लाह से निस्बत हासिल है, इसलिए उसमें यह बरकत है। 18 हज पैदल किया आपने, और वहां एक दफा हजरत खिजर अलैहिस्सलाम ने एक ईंट दी आपको, ईंट, उस ईंट के बारे में मशहूर है कि वो खाना काबा ही की ईंट, उसमें लफ्ज अल्लाह लिखा हुआ है। तो हजरत सैयद हाजी अहमद अशरफ जब वहां से तशरीफ लाए तो उस ईंट को उसी चिल्ला में, चिल्ला के गुंबद की दीवार में आपने नस्ब फरमा दिया। आज भी वहां पर जब जाएंगे आप हम, तो उस गुंबद के अंदर किबले की जानिब वो दीवार में ईंट नस्ब है और लोग आंखों से लगाते हैं और चूमते हैं, जियारत करते हैं, फैज उठाते हैं। तो ये अल्लाह वालों को अल्लाह ताला ये इख्तियार अता फरमाता है। ये मखदूम पाकी के बारे में कि जब आप दक्कन से गुजरात के लिए रवाना हुए तो गुजरात में एक कस्बा में पहुंचे, आपका चेहरा देखकर लोग जूक दर जूक आने लग गए जियारत करने के लिए। तो एक घास काटने वाला भी पहुंचा और पहुंचने के बाद कहा, हुजूर मैंने अब तक हज नहीं किया, मैंने अब तक अल्लाह का घर नहीं देखा, मैं गरीब हूं, नादार हूं, मुफलिस हूं, दुआ फरमाए कि मैं भी अपनी आंखों से अल्लाह का घर देख लूं, खाने काबतुल्लाह की जियारत कर लूं, हज से मुशर्रफ हो जाऊं। तो हजरत को रहम आ गया और आपने फरमाया आंखें बंद कर। यह अरफा का दिन था, अरफा का 9वीं जिलहिज्जा का दिन था। आंखें बंद कर, आंखें बंद की, कहा खोल, खोला तो उसने अपने आप को मैदान अरफात में मौजूद पाया, मैदान अरफात में मौजूद पाया। वहां देखा हाजियों का जमघटा है, तमाम हुज्जाज जमा है। वहां मैदान अरफात में शरीक हुआ, जितने हज के अरकान थे उसने अदा किए, और उसके बाद अब जब वापसी का वक्त आया तो एक गैब से आवाज आई, आंखें बंद कर। आंखें बंद की, जब आंखें बंद की कहा खोल, तो आंखें उसने खोली तो वहीं मौजूद पाया जहां से ये वहां के लिए रवाना हुआ था। ये अल्लाह वालों की शान है, कोई अंदाजा क्या कर सकता है उनके जोरे बाजू का। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। तो ये अल्लाह वालों की शान है। वो कभी आते हैं जलाल में दिखा देते हैं,
آپ ہی کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ جب آپ کی چھوچا شریف سے آئے بنارس، جب وہاں سے پنڈوا شریف سے، اور پنڈوا شریف سے جب آپ کی چھوچا کے لیے آ رہے تھے تو راستے میں بنارس میں آپ کا رکنا ہوا، تو وہاں پر ایک بڑا بت خانہ بنا ہوا تھا، اور اس بت خانے میں بہت سارے بڑے بڑے بت اور پجاری بھی وہاں پر غیر مسلم. تو آپ کا چہرہ جب دیکھا تو لوگ قریب آئے، چہرہ جب دیکھا آپ کا تو قریب آئے، اور جب قریب آئے تو کہنے لگے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کہا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، سیدھا راہ دکھانے کے لیے آیا ہوں. کہا سیدھا راہ کون ہے؟ کہا سیدھا راہ وہ ہے جو اسلام ہے، مذہب اسلام، اور اللہ تعالیٰ ہے جس کی عبادت کرنا سب پر لازم ہے، اسی کو خدا ماننا اور اس کے سوا کسی کو نہ خدا ماننا اور اس کی پرستش نہ کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سچا مذہب ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے ارے ہمارے معبود غلط ہیں. بہرحال وہ جب بحث مباحثہ پر اترنے لگے تو آپ نے فرمایا میں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہتا، یہ بتاؤ کہ تمہارا مذہب سچا ہے تم کہہ رہے ہو، ہمارا مذہب سچا ہے ہم کہہ رہے ہیں، لیکن اگر تمہارے ہی بت سے اگر ہم یہ کہلوا دیں کہ دین اسلام سچا ہے تو تم مان لو گے؟ سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، میرا بت بول دے گا، میرا بت گواہی دے دے گا. فرمایا ہاں. جب ہاں فرمایا تو کہا ٹھیک ہے. ایک بت لا کر آپ کے ہاتھ میں ان لوگوں نے تھما دیا. آپ نے اس بت کو لے کر فرمایا اے بت سن، اگر مذہب اسلام سچا ہے، اسلام سچا مذہب ہے، دین اسلام سچا ہے، تو اسی اسلام کا کلمہ پڑھ. اتنا کہنا تھا کہ بت نے باواز بلند پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور جب بت نے پڑھا تو سب حیرت زدہ رہ گئے، دنگ رہ گئے، یہاں تک کہ اس وقت کئی ہزار غیر مسلم تھے. یہ کرامت آپ کی دیکھ کر، بت کے کلمہ پڑھنے کو سن کر سب نے کلمہ پڑھا اور مشرب اسلام ہو گئے. تو اللہ والے کو اولیاء را ہست قدرت ازلا تیر جستا باز گردہ نظرا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء. اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اختیار عطا فرماتا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا نفس پہ کنٹرول ضروری ہے. دنیا کے خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ ولایت کے لیے ضروری ہے. اس لیے صوفی صاحب آپ نے سنا ہے نا کہ صوفی صاحب بھی لنگوٹ باندھ رہے تھے. تو پیر و مرشد نے کہا تھا کہ ایسا باندھنا کہ کھلے نا. تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ میں نے ایسا باندھ لیا ہے کہ کل کو بہشت میں جنت کی حوروں پر بھی نہیں کھولوں گا. یہ نفس پہ کنٹرول تھا. گناہوں سے بچنا اللہ کی محبوبیت، اللہ تعالیٰ کی قربت کے لیے اور اس کی طرف سے رحمت و برکت نازل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے. اور اس لیے قرآن نے، احادیث کریمہ نے گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں تمام اصول و قوانین بتائے. نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، غلط باتیں نہ سنو، کم کھاؤ تاکہ شہوت بیدار نہ ہو. اور آج ہم بغیر اس کے چاہتے ہیں ولایت مل جائے تو ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. میں بارہا کہا کرتا ہوں بدنگاہی سے کہ جوانوں کو چاہیے بچنا. سب سے بدکاری کا پہلا دروازہ بدنگاہی ہے. کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا، یہ بدکاری زنا کا پہلا دروازہ ہے. پہلا دروازہ. اس سے حفاظت عورتوں کو دیکھا جا رہا ہے. یہ میں بار بار کہا کرتا ہوں، میں اپنی اسلامی بہنوں کو
कि तुम्हारे दरवाजे पे बैठने की क्या जरूरत है, दरवाजे पे क्यों बैठती हो? वो दरवाजे पे बैठी रहती हैं। ये मकान लंबा चौड़ा है, 48 फुट लंबा है, अब कितना लंबाई चाहिए? और उससे बाहर आकर फिर बाउंड्री है, बाउंड्री से आकर चबूतरे पर बैठना, वहां पर गैर महरम भी गुजरते हैं, अच्छे भी गुजरते हैं, बुरे भी गुजरते हैं, किसकी निगाह कैसी है कौन जानता है। अब क्यों बैठती हो? दरवाजे पर बैठेंगी, खुद भी दो चार को और जमा कर लेंगी। वहां पर क्या होता है उनसे पूछे जा करके कि क्या कलमा शरीफ पढ़ती है, क्या दरूद शरीफ पढ़ती है, क्या वजीफा पढ़ती है, क्या जिक्र करती है, क्या वहां पर इस्तिगफार करती है? नहीं, सिवाय तेरी मेरी के। अब यही अंदर बैठो ना घर में, नहीं बैठेंगी। हमारी इस्लामी बहनों को भी चाहिए, क्या उनको नहीं मालूम है कि जब सहाबी रसूल उम्मे मक्तूम और एक और सहाबी जब आए तो अल्लाह के रसूल ने अज़वाज मुताहरा से फरमाया पर्दा करो, इनसे पर्दा करो। अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या वो अंधे नहीं है, क्या वो अंधे नहीं है, यानी देख नहीं रहे हैं, तो अब उनसे पर्दा की क्या जरूरत? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो अंधे हैं, तुम तो अंधी नहीं हो, तुम देख रही हो, इसलिए तुम पर भी पर्दा जरूरी है। तो औरत को भी गैर महरम को देखना जायज नहीं है, तो घर में बैठना चाहिए। आज लिबास जो है बुर्का, ये पर्दा का है, पर्दा के लिए किया जाता है ना, लेकिन आज बुर्का जो है हम देखेंगे हम आप, तो वो पर्दा नहीं है, उससे और बेपर्दगी मालूम होती है। पहले की इस्लामी बहनों का बुर्का देखिए, पूरा सर से लेकर पांव तक कुछ नजर नहीं आता है, कुछ नजर नहीं आता। और आज का बुर्का ये नया ऐसा डिजाइन निकाला है, ऐसी चमक, ऐसी दमक और ऐसी कटिंग, ऐसी इस तरह का डिजाइन कि नहीं देखने वाला भी देखना शुरू कर देगा है? और क्या कहूं मैं, वो जो बुर्का नहीं पहनती है ना, पुरानी जो जाहिल है, वो मैं कहता हूं लिहाज करती है, दीवार से चिपक जाती है, खड़ी हो जाती है। और जो कुछ पढ़ लिख ली है तो वो तो समझती है कि हम इनके बराबर हैं। अब हमको साइड में जाने की क्या जरूरत है? ये मौलवी है तो हम भी मौलवी हैं, मौलवन हैं, तो वो सामने न उनकी रफ्तार में कोई कमी आएगी, हाँ, और न चलने में कमी, न रोड छोड़ेगी, न साइड में जाएगी। और आप देखेंगे कभी कभी, मैं कह रहा हूं बुरा लगेगा सबको, कि वो नकाब वो बुर्का संभलता नहीं है तो एक हाथ से बुर्का को ऊंचा कर लेती है, बुर्का को उठाती है। ये कौन पर्दा है? ये कौन पर्दा है? मैं अपनी बहनों से ये कहूंगा कि जो बुर्का पहन करके भी बेबुर्का की तरह रहती है, बेपर्दगी के साथ, उनको चाहिए इस बात का ख्याल रखें, ख्याल रखें। और अपने नौजवानों से मैं कहता हूं कि अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, अपने नफ्स पे कंट्रोल कीजिए, ताकि आप फितनों से बचें, गुनाहों से बचें। और इताअत इबादत, अब क्या किया जाए, वक्त ही हो गया पूरा। नमाज का तो हाल ये है कि फराइज तो जाने दीजिए, ये नवाफिल, फर्ज नमाज का हाल ये है कि 2 रकत पढ़ के जुमा में गायब। अपनी जो मस्जिद में जो है लोग कम क्यों आते हैं? मैं देखता हूं उधर खुतबा का टाइम होता है और दौड़े हुए जा रहे हैं, दौड़े हुए सब जा रहे हैं। क्यों? कि जल्दी से खुतबा सुनेंगे, नमाज पढ़ेंगे और फिर पढ़ करके भागेंगे। कि बैठकर हम क्यों इतना टाइम दें जल्दी के लिए? मुझसे एक मौलाना ने कहा, मौलाना आप लोग जुमे में बहुत लंबी लंबी हिदायत करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन आपकी बातें कौन सुनते हैं? जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अच्छे हैं, जो नेक हैं, वो सुनते हैं। और जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो आपके खुतबा के वक्त पहुंचते हैं और जमात खत्म होने के बाद चले जाते हैं। तो आप जिनको सुनाना मकसद है वो तो आपकी बात सुनते ही नहीं, और जो नहीं जिनको सुनना जरूरी नहीं है आप उनको सुना रहे हैं। तो मेरे दिल में भी एक बात तो लगी अच्छी खटकी, बात सही कह रहे हैं। तो आज ये हाल है, 2 रकत पढ़िए भागे। मैं वहां गए, जुमा नहीं 2 जुमा पहले जब मुझे जोधपुर में पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, तो मैं क्या बताऊं, 25% जो है ना नौजवान जुमा होते ही मस्जिद से बाहर निकल गए। 25%।
ایسے جا رہا ہے کہ معلوم ہوا نماز پوری ہو گئی. اب سوچئے یہ نماز کون سی ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جو سنت نہ ادا کرے اللہ تعالیٰ اس کا فرض بھی قبول نہیں فرمائے گا، فرض بھی نہیں قبول فرمائے گا. اس لیے فرائض بھی ادا کیجئے، سنت بھی ادا کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے، نماز کا وقت ہو، سب کچھ چھوڑ کر کے آپ خانہ خدا میں آئیے. میں 2 باتیں آپ کو کہہ رہا ہوں، ان 2 باتوں کو دل کی ڈائری میں نوٹ کر لیں. گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کی اطاعت اور عبادت میں بندگی میں لگ جائیں. دنیا کی بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بزرگان دین اور اولیاء کاملین سے سچی محبت عطا فرمائے، انہی کے نقش قدم پر چلائے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور قیامت کے دن انہی اولیاء کاملین کے ساتھ ہم سب کا حشر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اسلامی العاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین.